الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند احادیث پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، البتہ ہم زمین اور آسمان کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے ہمیں جھٹلایا تو ہم نے ان کو دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے خواہشات کو اپنا رب بنا دیا، کہ خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پس جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، برے خیالات لاتا ہے، تو وہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں،
گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو جس بات کا حکم دیا وہ ہے انسان خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچائے اور حیا اور پاک دامنی کے مطابق زندگی گزارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے فکر مند رہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور یہ تمنا کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، زندگی خواہشات پہ گزارتا ہے، محض تمنائیں کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ انسان بے وقوف انسان ہے۔ اور عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور موت آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو کچھ میں لے کر آیا ہوں۔ جو شریعت، جو دین، جو مذہب، جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں، جب تک تم میں سے کوئی شخص اس تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اور اپنی خواہشات کو اس کے مطابق نہیں لائے گا، آپ نے فرمایا ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، فرمایا یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار سمجھ لو، سن لو اس بات کو، وہ انسان کا دل ہے کہ اگر یہ دل بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا۔ انسان کے جسم میں دل بمنزل بادشاہ کے ہے، اور یہ سارا جسم اس کے لیے رعایا ہے۔ رعایا وہ کرتی ہے، ماتحت وہ کرتے ہیں جو حکمران اور بادشاہ حکم دیتا ہے۔ تو جو دل حکم دیتا ہے اعضاء وہ کرتے ہیں۔ دل اگر حکم دیتا ہے کہ انسان نے بدنظری کرنی ہے تو نگاہیں اسی کو دیکھتی ہیں، اور اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، اور اگر خوف خدا نہیں ہوتا تو کان غلط استعمال ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو کان اللہ کی یاد اور اللہ کا قرآن اور دین کے سننے میں متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی ان آیات اور احادیث میں ہمیں جس بات کا درس دیا گیا وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچائے اور اپنی زندگی حیا اور پاک دامنی پہ گزارے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کرے جو کچھ میں لے کر آیا ہوں۔ تو حضرات انبیاء، صلحاء اور سلف میں ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو نفسانی خواہشات پہ نہیں گزارا بلکہ اللہ اور اس کی یاد میں گزارا، اور ہمیشہ تقوی کی زندگی گزاری، پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عین شباب اور جوانی ہے، زنا کی دعوت دینے والی کوئی عام عورت نہیں، عزیز مصر ہے۔ عزیز مصر کی اہلیہ زنا کی دعوت دے رہی ہے، اور دعوت کسی جھونپڑی میں نہیں محل میں دے رہی ہے، کوئی راستے سے گزرنے والی عورت نہیں ہے، وقت کے وزیر کی گھر والی ہے، اور دعوت کسی سڑک کے کنارے پہ نہیں دے رہی، محل میں دعوت دے رہی، جہاں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں،
وراودته التي هو في بيتها، کہ جب زلیخا پھسلانے لگی حضرت یوسف کو، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت ہیت لک، آؤ میرے قریب، آؤ غلط ارادے کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں تیرے طرف غلط ارادے سے آ جاؤں، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، جو غلط ارادے سے کسی کی جانب جاتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو زنا کی دعوت دینے والی عورت ہے، اور ادھر یوسف علیہ السلام کا عین شباب ہے، غیر شادی شدہ ہیں، دیکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے، وغلقت الابواب، دروازے سارے بند ہیں، اور عورت خود اپنی طرف بلا رہی ہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں تیری طرف غلط ارادے سے آؤں۔ یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے اور وہ تالے ٹوٹنے لگے، دروازے کھلنے لگے، اور یوسف علیہ السلام محل سے باہر کی طرف نکل گئے۔ معلوم ہوا کوشش کرنا انسان کا کام ہے، بھاگنا انسان کا کام ہے، تالوں کو توڑ دینا، بند دروازوں کو کھول دینا اللہ کا کام ہے۔ جب انسان گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسباب اللہ پیدا فرما دیتا ہے، اور جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو انسان بند کمرے میں بھی کوئی غلط حرکت نہیں کرتا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مدح بیان فرمائی، اور پھر زلیخا نے عزیز مصر سے غلط بات کہی کہ انہوں نے میری طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی 7 سال کا عرصہ گزارنا پڑا۔ جب جیل سے رہائی کا وقت آیا، انہیں بلایا گیا خواب کی تعبیرات بتلانے کے لیے۔ انہوں نے سب سے پہلی بات کہی کہ جا کر ان عورتوں سے پوچھو، میرا معاملہ صاف ہو جائے کہ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی۔ تو عورتوں نے آ کر جب خود بتا دیا، زلیخا نے بھی بتایا کہ میں نے اسے پھسلانا چاہا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ تو اللہ کو کون سا انسان پسند ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں باب حدیث الغار کے تحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک جنگل سے ان کا گزر ہوا تو اچانک بارش لگی۔ انہوں نے سوچا کہ کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اور جب موسم ٹھیک ہوگا آگے کا سفر طے کریں گے۔ یہ تینوں ایک غار کے اندر آ گئے۔ اللہ کا کرنا کہ اوپر سے ایک چٹان نیچے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اب موت بالکل سامنے تھی۔ تو ان تینوں نے مشورہ کیا، ہر ایک نے کہا اب ہمیں صرف اللہ بچا سکتا ہے، ظاہری اسباب کوئی نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ ہم اس غار میں موجود ہیں، اپنا اپنا نیک عمل اللہ کے دربار میں پیش کرو، ہو سکتا ہے زندگی کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو اور وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایک نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا، کہا کہ اے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، اور جب میں بکریاں چرا کر گھر کو لوٹتا تو میں بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ تو ایک دن میں بکریاں چرانے کے لیے کافی آگے نکل گیا، اور جب واپس لوٹا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ انہوں نے دودھ نکالا، بکریوں کا دودھ نکال کر پیالے میں ڈالا، اور اپنے والدین کے سرہانے کھڑے ہو گئے کہ کب ان کی آنکھ کھلے اور میں ان کو دودھ پیش کروں۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ ان کی آنکھ نہیں کھلی، اور ان کے بچے ان کے پاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور پاؤں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ابا جان ہمیں دودھ پلاؤ، ہمیں دودھ پلاؤ۔ فرمایا نہیں، ماں باپ کو پہلے پلاؤں گا، تمہیں بعد میں پلاؤں گا۔ ساری رات گزر گئی، والدین کی آنکھ نہ کھلی۔ صبح سحری کے وقت آنکھ کھلی تو انہوں نے جو دیکھا تو دل سے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی۔ تو اس شخص نے کہا اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر ساری رات جاگ کر گزاری، والدین کے لیے دودھ ڈالا، اولاد کو پہلے نہیں پلایا، والدین کے لیے پہلے حق رکھا، اگر یہ عمل قبول ہے تو تو چٹان ہٹا دے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चट्टान का थोड़ा सा हिस्सा हट गया। अब दूसरे ने अपना अमल पेश किया। उसने कहा, ए अल्लाह, मुझे अपनी चचाजाद बहन के साथ बड़ी मोहब्बत थी, यहाँ तक कि मैं उसकी मोहब्बत में फरेफ्ता हो गया, और उसने मुझसे कहा अगर तुमने अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है तो 100 दीनार लेकर आओ। तो मैं ये रकम जमा करता रहा और मैंने ये रकम जमा कर दी। और जब मैं जमा करके उसके करीब गया, जब मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगा था कि उसने अचानक मुझसे कहा, अल्लाह से डरो, अल्लाह देख रहा है, मेरे करीब ना आओ गलत इरादे से, आओ तो अच्छे इरादे से, निकाह के ज़रिए से आओ, ज़िना के ज़रिए मेरे करीब ना आना, अल्लाह से डरना, अल्लाह हमें देख रहा है। बस ये जो जुमला था इत्तक़िल्लाह, ये ऐसा दिल पे लगा, फ़ौरन पीछे हट गए। कहा, ये माल तुम ले लो, आइंदा मैं कभी गुनाह के काम की तरफ नहीं जाऊँगा। ज़िंदगी पाकदामनी में गुजारी। फरमाया, ए अल्लाह, मैं उस वक़्त गुनाह से पीछे हट गया, गुनाह के करीब नहीं गया। अगर ये अमल तेरे दरबार में कबूल है तो चट्टान हटा दे। तो चट्टान का थोड़ा हिस्सा और हट गया। तो देखें, यहाँ पर पाकदामनी की ज़िंदगी थी इसकी, कि ये ज़िना के करीब नहीं गया, हया पे ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ने चट्टान को हटाया। अब तीसरे ने अपना अमल पेश किया। उसने कहा, ए अल्लाह, मेरे पास मज़दूर कुछ काम किया करते थे, एक दिन मज़दूर अपनी मज़दूरी लेना भूल गया और वो चला गया। मैंने उसकी मज़दूरी को अपने साथ कारोबार में लगा दिया। अब मैं उस मज़दूरी को लगाता, यहाँ तक कि उस मज़दूरी की रकम इतनी बढ़ गई कि मैंने एक बकरी ख़रीदी, बकरियों से आगे बच्चे हुए, फिर गायें ख़रीदी, उससे बच्चे हुए, एक रेवड़ बन गया। दोनों पहाड़ों के दरमियान बकरियाँ, गायें, ऊँटों का रेवड़ था। एक अरसा दराज के बाद ये मज़दूर आया और कहने लगा, मैंने आपके पास फ़लाँ दिन काम किया था और दिहाड़ी नहीं ली थी, वो चंद साल पहले की दिहाड़ी मुझे वापस करो। तो इन्होंने कहा, ये दोनों पहाड़ों के दरमियान जितनी गायें, जितनी बकरियां, जितनी ऊँट ऊँटनियाँ चर रहे हैं, ये सब तुम्हारे। तो वो कहने लगा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मेरी एक दिन की दिहाड़ी है और ये इतने सारे जानवर हैं। कहा, नहीं, मैंने तुम्हारी दिहाड़ी को अपने कारोबार में लगाया था, अल्लाह ने बरकत दी है, ये सब तुम्हारा हिस्सा। तो उसने कहा, ए अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए किया कि दोनों पहाड़ों के दरमियान वादी में सारी बकरियां, गायें उसको दे दी, चरवाहे उसको दे दिए। या अल्लाह, अगर ये अमल तेरे दरबार में कबूल है तो चट्टान हटा दे। अब चट्टान बिल्कुल हट गई और इनका रास्ता खुल गया। इस वाक़े में हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए सबक यह है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। नेकी इंसान को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाती है, आखिरत में तो पहुँचाती ही है, दुनिया की ज़िंदगी में भी पहुँचाती। इस वाक़े में हमारे लिए ये भी सबक है कि देखें, उसने मज़दूर की दिहाड़ी पे कब्ज़ा नहीं किया। वो चाहता तो खा जाता, मुकर जाता कि तू भाई 10 साल पहले तूने मज़दूरी की, आज दिहाड़ी के लिए आ रहा है। लेकिन उसने 10 साल बाद दिहाड़ी ही नहीं दी, बल्कि उसे अपने कारोबार में लगाकर इतनी गायें, बकरियां उसको दे दी। आज के दौर का कोई इंसान होता कमज़ोर ईमान वाला, अव्वल तो देता नहीं, और देता तो सिर्फ दिहाड़ी दे देता, नीयत ख़राब हो जाती, इतनी बकरियां, इतनी गायें, इतनी ऊँटनियाँ, लाखों रुपए का माल क्यों इसको दे दूं, इसकी तो सिर्फ दिहाड़ी बनती है, ये नहीं बनती। इस वाक़े में सबक क्या मिला कि देखें, उसने कितनी पाकदामनी में ज़िंदगी गुजारी। चाहता तो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर देता। जब ये बात सामने आई, अल्लाह से डरो, फ़ौरन पीछे हट गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों के, इन नेक आमाल की कदरदानी फरमाई और तीनों के सामने से चट्टान को हटाया और उनके लिए रास्ता खुल गया। थोड़ी देर के लिए हम भी सोचें, अगर हम किसी मुश्किल में फंस जाएं, किसी तकलीफ़ में फंस जाएं, क्या कोई ऐसी नेकी है जो अल्लाह के दरबार में पेश कर सके? कोई 50-60 साल की ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल है कि जो रब के सामने पेश कर सके? क्या ऐसी रातों की इबादत है? क्या ऐसा दिन का रोज़ा है? क्या अल्लाह के नाम पर ऐसा खर्च करना है? क्या अल्लाह के दीन की रखवाली के लिए जान, माल और वक्त देना है? क्या अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत है? क्या ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल है कि अगर किसी मुश्किल में फंस जाएं तो अल्लाह के सामने पेश कर सके, मौलाए करीम, जिस तरह तूने गार वालों की मदद की थी, मेरी ज़िंदगी का ये अमल है, तो मेरे लिए भी मुश्किल में मदद फरमा। तो ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल भी करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये बात
کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتے ہیں، جو اپنے آپ کو خواہشات میں نہیں چلاتے، اللہ اور رسول کی تابعداری پہ زندگی گزارتے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں واقعہ لکھا، حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ایک دفعہ یہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک خیمے میں یہ بیٹھے ہیں، ان کے دیگر ساتھی ساز و سامان لینے کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم بن یسار کو بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اتنے میں ایک عورت وہاں سے گزری، حضرت مسلم بن یسار کے حسن کو جو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور ان کے قریب آئی، اور قریب آ کر غلط ارادے کے ساتھ ان کو متوجہ کیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے؟ حضرت مسلم بن یسار نے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھی، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، اور میں حج کے ارادے سے سفر کر رہا ہوں اور تم مجھے غلط کام کی طرف متوجہ کر رہی ہو۔ بس انہوں نے یہ بات کہی، سر جھکایا اور رونے لگ گئے۔ جب زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے تو چہرے پر تازگی ہوتی ہے، جب زندگی میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو یہ انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ پھر خیمہ ہو، جنگل ہو، انسان گناہ کے کام کی طرف آگے نہیں بڑھتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ مسلم بن یسار نے اپنا سر نیچے جھکایا اور رونے لگ گئے۔ خاتون نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئی۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ رہا، پھر متوجہ کرنا چاہا، مسلم بن یسار کی زبان پہ اللہ کا ذکر تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے کہ آج یہ خاتون مجھے اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، یا اللہ میرے ایمان میں کمزوری آ گئی کہ یہ جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اس حال میں ان کو نیند آ گئی۔ جب سوئے تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے دیکھا، پہچان لیا، فرمایا کہ آپ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف ہو؟ فرمایا ہاں یوسف ہو۔ کہا اللہ نے تو آپ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسن دیا تھا؟ فرمایا ہاں اللہ نے حسن دیا تھا۔ کہا تمہارا معاملہ تو بڑا عجیب تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی اور تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے کہ تمہیں بھی ایک عورت نے آ کر خیمے میں دعوت دی، حسین اور جمیل تھی، اور تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ اللہ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے خواب میں یوسف علیہ السلام کی ان کو زیارت کروا دی، کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کو بچایا تھا، اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھا تھا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھا، تو اللہ رب العزت نے انعام یہ عطا فرمایا کہ خواب میں یوسف علیہ السلام کی زیارت کروا دی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتے ہوں، خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں۔ عربی کی ایک کتاب ہے کتاب الثقات، اس میں بھی واقعہ ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذم الہویٰ میں بھی یہ واقعہ نقل فرمایا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے ہیں، حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ اس علاقے کے اندر ایک خاتون کو اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا۔ ایک دفعہ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی، قریب میں اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا، تو اپنے شوہر سے اس عورت نے کہا اللہ نے مجھے ایسا حسن دیا ہے، شاید کوئی انسان ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی ایسا نہیں جس کو میں دعوت دوں اور وہ میری دعوت پہ لبیک نہ کہے۔ اس کے شوہر نے کہا ایک انسان ہے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، تم اگر اسے دعوت بھی دو گی وہ تمہاری دعوت پہ لبیک نہیں کہے گا، وہ کبھی خواہشات نفسانی پہ زندگی نہیں گزارتا، اس نے تقوی پہ زندگی گزاری ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس عورت نے کہا میں ابھی اس کو فتنے میں مبتلا کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا جاؤ مبتلا کر لو، اگر تم نے مبتلا کر دیا میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب اس عورت نے زیب و زینت کی، نیم برہنہ لباس پہنا۔ عشاء کی نماز کے بعد عبید بن عمیر مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے۔ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا پھر گھر آتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، یہ عورت زیب و زینت کر کے آئی، مسجد خالی ہے، دیکھنے والا انسانوں میں کوئی نہیں ہے، اور آتے ہی اس نے جو نقاب ہٹایا، حسن و جمال تو اللہ نے دیا تھا، تو کہا دیکھو اللہ نے مجھے ایسا حسن دیا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو،
اپنی طرف مبتلا کرنا چاہا۔ عبید بن عمیر کی نگاہیں جھکی تھیں۔ اس نے کہا میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر تم اس کے جوابات دے دو گی تو ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گا، اور اگر تمہارے پاس جوابات نہیں ہیں تو اپنے جوابات کی تیاری کرو۔ عورت نے کہا پوچھو کیا سوال ہے۔ عبید بن عمیر کی نگاہیں جھکی تھی، پہلا سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری موت کا وقت قریب ہو، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ اس عورت نے کہا نہیں، جب آخری وقت ہوگا تو دل میں کیسے خواہش پیدا ہو سکتی ہے؟ عبید بن عمیر نے دوسرا سوال کیا کہ انتقال کے بعد اگر تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے اور منکر نکیر آ کر سوال کرنے لگے من ربک من نبیک ما دینک، کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ عورت نے کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے تیسرا سوال کیا کہ جب قبروں سے انسان کو اٹھایا جائے گا، محشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا، سارے انسان حفاتن غرلن غرلن، برہنہ جسم برہنہ پاؤں، محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ عورت نے کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے کہا کہ جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوا ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ کہے گا کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، آج تو میرے لیے ہلاکت ہو گئی، میری اولاد مجھے کام نہ آئی، میری سلطنت مجھے کام نہ آئی، میری وزارت نے مجھے دھوکہ دے دیا، مال و زر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، دوست احباب سب مجھ سے جدا ہو گئے، آج کوئی چیز کام آنے والی نہیں، کاش کہ میں نیک اعمال کرتا، آج مجھے بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا۔ عبید بن عمیر نے کہا جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے کیا اس وقت تیرے دل میں یہ خیال آئے گا؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ کہا جس وقت جہنم کو لایا جائے گا، پل صراط کو رکھا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کی بقدر اس سے گزرے گا، کوئی اتنی تیزی سے گزرے گا جس طرح کہ بجلی کی چمک ہے، کوئی اس طرح گزرے گا جس طرح گھوڑے کی رفتار ہے، کوئی اس طرح جیسے اونٹ کی رفتار ہے، اور معلوم نہیں کتنے لوگ جہنم میں گر جائیں گے، کیا اس وقت تیرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے کہا جا پھر آخرت کی تیاری کر، رب کو راضی کر، اپنے حسن پر اپنے جمال پر ناز نہ کر، یہ تو چند دن کی بات ہے، چند صبحیں چند راتیں گزریں گی، یہ حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ پھر یہی حسن ہوتا ہے کہ پہلے انسان دائیں اور بائیں زاویے سے اپنے آپ کو دیکھتا تھا، سامنے بھی شیشہ پیچھے بھی شیشہ، دائیں طرف بھی آئینہ بائیں طرف بھی آئینہ، ہر طرف سے دیکھتا تھا۔ جب بڑھاپا آتا ہے چہرے پر چھائیاں آ جاتی ہیں، کانوں کی شنوائی کمزور ہو گئی، قوت گویائی کمزور ہو گئی، آنکھوں کی بینائی نے ساتھ چھوڑ دیا، منہ سے دانت گر پڑے، چلتا ہے تو گرتا ہے، ہاتھوں میں طاقت کوئی نہیں، قدم اٹھاتا ہے تو رکھنے کی طاقت کوئی نہیں۔ یہ تو وہی انسان تھا جو کہتا تھا کہ میرے جسم میں اتنی طاقت، یہ تو وہی نوجوان تھا، یہ تو وہی نوجوان لڑکا اور لڑکی جو کہتے تھے ہمارا ایسا حسن ایسا حسن، ہم تو وقت کے حور و عین ہیں، لیکن آج کہاں گیا یہ حسن و جمال؟ عبید بن عمیر کی یہ 5 منٹ کی تقریر تھی جس نے عورت کی زندگی کو پلٹ دیا۔ اٹھ کر گھر آئی، اپنے لباس کو اتارا، غسل کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائی کہ مولا کریم مجھ سے بڑے گناہ ہوئے تو معاف فرما۔ اس دن کے بعد اس عورت کی ساری رات مصلے پر گزرا کرتی تھی، تو اس کا شوہر کہتا تھا پہلے تو یہ ہر رات میرے لیے بن ٹھن کے آتی تھی، عبید بن عمیر نے کیا بات کہی ہے، اس دن کے بعد آج کا دن ہے اس کی رات مصلے پہ گزرتی ہے۔ تو کامیاب ہے کون؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ آج ہم افسر کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وزیر کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ملک کے حکمران کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، رب السماوات والارض کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے۔
جس سے کوئی چیز مخفی نہیں. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر برا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ پائے گا، رائی کے دانے کے برابر نیک عمل ہوگا انسان اس کا بدلہ بھی پائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی زندگی کو تقوی پر گزارا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذم الہوا میں ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے اپنے عبادت خانے میں. اچانک دل میں خیال پیدا ہوا، سامنے سے ایک حسن و جمال والی عورت کا گزر ہوا، دل میں خیال آیا اس کی طرف بڑھنے کا، تو انہوں نے ایک قدم باہر کی طرف رکھا. جیسے ہی قدم باہر رکھا دل میں خیال آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا اے نفس، اور اپنے پاؤں سے کہا تو گناہ کے کام کی طرف اٹھا ہے اور تو نے باہر کی طرف قدم نکالا ہے. اپنے پاؤں سے کہا اب میں تجھے دوبارہ اس کے اندر لے کر نہیں آؤں گا جو میری عبادت کی جگہ ہے. تو وہ جو عبادت کی جگہ تھی غار، اس میں یہ ہوتے تھے اپنا پاؤں باہر نکال کے رکھتے تھے. سردی ہوتی، بارشیں ہوتی، برف باری ہوتی، ہوائیں چلتی، اس کا پاؤں یہ بار ہوتا تھا. اپنے آپ کو کہتا تھا اور اپنے پاؤں کو مخاطب کرتا تھا تو گناہ کے کام کی طرف چل کر گیا ہے، تو اس لائق نہیں کہ اب تو عبادت کی جگہ لوٹ کر آئے. یہاں تک کہ اس کا یہ پاؤں شل ہو گیا، پاؤں سے چلنے کی طاقت ختم ہو گئی. پھر اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں کو اٹھا کر اندر کیا، کہا اب لگتا ہے اللہ کے ہاں توبہ قبول ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں اللہ کا ڈر بڑا تھا. جب ایمان کامل ہوتا ہے تو خوف خدا سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جب ایمان ناقص ہوتا ہے انسان سب سے ڈرتا ہے، رب کا ڈر نہیں ہوتا. اور جب ایمان مکمل ہوتا ہے کائنات میں سب سے زیادہ اگر اس کے دل میں خوف ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کا خوف ہوتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ذم الہوا میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے زبردستی ایک خاتون کے اوپر اپنے جماع کے ارادے سے قریب گیا، اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا. کہا اگر میری خواہش کو تم نے پورا نہ کیا میں تمہیں قتل کر دوں گا. خاتون تنہا تھی، مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. وہ شخص طاقتور تھا، مال و دولت بھی تھے، ہتھیار بھی اس کے پاس تھا. اب خاتون نے دیکھا کہ جب وہ اس پر قابو ہوا، اپنی خواہش کو پورا کرنے لگا تو قریب میں انگارے پڑے ہوئے تھے. اس عورت نے اپنا ہاتھ انگاروں میں ڈالا یہاں تک کہ ہاتھ جل گیا. اب جب وہ اس سے خواہش سے فارغ ہو گیا، اس نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو جلا دیا. کہا تم نے زبردستی مجھ سے اپنی خواہش کو پورا کیا. تو میں نے کہا جس وقت تک تم لذت حاصل کرو تو میرا جسم تم سے لذت حاصل نہ کرے، بلکہ میرا یہ جسم انگاروں میں جلے تاکہ اتنی دیر مجھے تکلیف ہو اور زنا کی لذت نہ ملے. اتنی دیر مجھے یہ تکلیف اور زنا کی لذت مجھے نہ ملے تاکہ میں اللہ کے ہاں گناہگار نہ ہوں. اپنے ہاتھ کو انگارے میں جلا دیا. جب اس شخص نے دیکھا تو فوراً کہا آج کے بعد میں بھی گناہ نہیں کروں گا. توبہ تائب ہوا، پھر اس کی زندگی میں تقوی میں گزری. اللہ کا ڈر جب دل میں ہوتا ہے انسان کبھی گناہ نہیں کرتا. آج بند کمرے میں رشوت لے رہا ہے، آج سود کھا رہا ہے، آج بہنوں کو میراث میں اس کا حصہ نہیں دے رہا، آج حرام پہ زندگی گزار رہا ہے. اللہ کا ڈر دل میں موجود نہیں. اللہ کا خوف ہو پھر انسان پائی پائی کا حساب رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا. جس دن اللہ محاسبہ کرے گا اس سے پہلے پہلے اپنا حساب کر دو. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے نفس کا اس طرح محاسبہ کرو جس طرح تمہارے ساتھ کوئی مال میں شریک ہو اور تم اس کا محاسبہ کرتے ہو. جب انسان کے ساتھ کوئی مال میں شریک ہو انسان ایک ایک پائی کا حساب کرتا ہے. فلاں جگہ اتنا نفع ہوا تھا، فلاں جگہ اتنا نفع ہوا تھا، اتنی رقم لگائی تھی، اتنا سرمایہ تھا، اتنا نفع ہے. کہا جس طرح تم اپنے مال کے اندر حساب کرتے ہو، اپنے شریک کا محاسبہ کرتے ہو، اگر اس طرح تم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو سمجھنا تم کامیاب ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہے وہ انسان جو موت سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کر دے، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچا دے اور آخرت کی زندگی پر وہ زندگی گزار دے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کو اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا.
یہ ٹوکریاں بیچتا تھا، ہاتھ میں ٹوکریاں تھی، لے کے جا رہا تھا۔ وقت کا بادشاہ جو تھا اس کے محل کے پاس سے اس کا گزر ہوا، تو بادشاہ وقت کی جو خادمہ تھی وہ باہر تھی۔ جب اس نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو اندر دوڑتی ہوئی آئی اور شہزادی کو بتایا، بادشاہ کی بیٹی کو، کہ میں نے آج ایسا نوجوان دیکھا، ایسا حسین اور جمیل کہ میں نے کبھی نہ دیکھا۔ شہزادی نے کہا اسے اندر بلاؤ۔ اندر بلایا گیا کہ آؤ آپ سے ٹوکریاں خریدنی ہیں۔ وہ سمجھا واقعی ٹوکریاں لے رہی ہیں، وہ اندر آیا۔ شہزادی نے کہا دروازے بند کر لو، اور غلط ارادے سے دعوت دی۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ زنا ہے، اور زنا سے دین روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جانا، یہ بے حیائی کا کام ہے، بہت برا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے مسلمان نہیں رہتا۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے مسلمان نہیں رہتا۔ کس منہ سے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جب زندگی زنا میں گزر رہی ہے، جب زندگی شراب اور حرام میں گزر رہی ہے؟ تو جب ان کو اس نے دعوت دی تو اس نے فوراً کہا زنا سے اللہ روکتا ہے۔ اس نے کہا اگر میری خواہش کو پورا نہ کیا میں اپنے والد کو کہوں گی بادشاہ کو یہ غلط ارادے سے آیا۔ اب یہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اگر خواہش پوری نہیں کرتا تو بادشاہ وقت جیل میں ڈالے گا، خواہش پوری کرتا ہوں تو اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے۔ شہزادی نے خادمہ سے کہا اس کا پانی چھت پہ رکھو تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ پانی چھت پہ رکھا گیا، لوٹے میں، کہا یہاں وضو کرو۔ انہوں نے وضو کیا، کندھے پہ چادر تھی، نیچے ڈالی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اے اللہ ساری زندگی پاک دامنی میں گزاری، ساری زندگی حیا میں گزری، آج تک میں نے کبھی بد نظری نہ کی، کبھی زنا نہ کیا۔ مولا کریم میں نہیں چاہتا میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، محل کی دیوار پہ چڑھے، اللہ اکبر کہا، چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، اسے اطمینان کے ساتھ زمین پہ اتار دو۔ جب انسان اللہ کے لیے مر مٹتا ہے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ فرشتے نے زمین پہ اتارا، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی کہ اے اللہ میں ٹوکریوں کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو رہا تھا، تو مجھے ایسا وافر رزق دے دے تاکہ میں گناہ کے کام میں کبھی مبتلا نہ ہوں۔ اللہ نے سونے کی ٹڈیوں کا لشکر بھیج دیا، فرمایا جتنی چاہیے جمع کر دو۔ چادر لی، سونے کی ٹڈیاں ساری جمع کر دی۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ ڈالی کہ اے اللہ کہیں آخرت کا بدلہ تو مجھے نہیں مل رہا، میں چاہتا ہوں مجھے آخرت میں ہی بدلہ ملے، دنیا میں نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہ ملے۔ ایک آواز آئی آخرت میں بدلہ تو ملے گا ہی، تم نے جو ہماری خاطر اپنے آپ کو محل سے نیچے گرایا یہ اس کا 100واں حصہ ہے۔ شیطان سے کسی نے کہا تو نے اس کو فتنے میں کیوں نہ ڈالا؟ اس نے کہا جو اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، جو جان دینے کے لیے تیار ہو، میں اسے گناہ میں کیسے ڈال سکتا تھا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے قریب وہ ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے انسان زنا کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج معاشرے میں یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، زنا ایک قرض ہے، جس نے یہ گناہ کیا ہے اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، اس کی بیٹی سے، اس کی بیوی سے، یا بہن سے، یا معاذ اللہ گھر کی کسی اور عورت سے۔ یہ قرضہ ہے، یہ دنیا میں چکا دیا جائے گا۔ جس نے غلط ارادے سے یہ حرکت کی ہے اللہ نے دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا۔ ایک واقعہ نقل کیا علامہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں، کہ ایک بادشاہ نے ایک عالم سے یہ بات سنی تھی کہ زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنی خادمہ کے ساتھ بھیجا، کہا کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ میری بیٹی ہے، بناؤ سنگار کر کے بھیجا، کہا پورے بازار میں چکر لگا کے لاؤ، پھر بتاؤ لوگوں کے ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، کوئی حرکت کرے تو مجھے بتا دینا۔ شہزادی کو لے کر خادمہ گھومی، پورے بازار سے گھوم کر آ گئی، ایک جگہ میں ایک شخص نے اس کے جسم پہ غلط ارادے سے ہاتھ لگا کے وہ بھاگ گیا۔ جب بادشاہ کے پاس اس کی بیٹی کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا
بادشاہ نے پوچھا کیا اس پورے راستے میں کسی نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ خادمہ نے کہا فلاں جگہ پر فلاں شخص نے ایک حرکت کی تھی اور بھاگ گیا تھا۔ بادشاہ نے سر جھکایا، رونے لگ گیا، کہا اسی جگہ پر ایک اجنبی عورت کے ساتھ میں نے غلط حرکت کی تھی، تو اسی جگہ پر اسی کی بیٹی کے ساتھ ایک اجنبی مرد نے وہی حرکت کر دی۔ زنا کا بدلہ دنیا میں چکا دیا جاتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، رب السماوات والارض دیکھ رہا ہے۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم تیری زبان پہ مہر لگائیں گے، تیرا ہاتھ بولے گا، تیری آنکھیں بولیں گی، تیری زبان اور تیرا پاؤں بولے گا۔ انسان کے اعضاء کل قیامت میں گواہی دینے والے، یہ کرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں ہماری زندگی کے ہر عمل کو۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے، انسان خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے، پاک دامنی اور حیا کی زندگی گزارے، تو اللہ کی رضامندی ہوگی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔